اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر اور صفوان کے درمیان بیت اللہ کے اندر جو بات چیت ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اسے راز میں رکھنا ہے، یہ رازداری کا معاملہ ہے، ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آپس کی گفتگو ہے اور اسے اپنے ہی تک محدود رکھنا چاہیے، کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ صفوان نے عمیر کو اطمینان دلوایا کہ میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ اب عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آئے اور ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض، کینہ اور اس کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کو لیے ہوئے، اس کی تکمیل کو ضروری سمجھتے ہوئے اس کے انتظامات میں مشغول ہو گئے۔ اس کو اپنے سفر اور اپنے مقصد کے بارے میں کسی شخص کی طرف سے کوئی شکوک و شبہات ہی نہ پڑے اور کسی کو اندیشہ بھی نہ ہو، کسی کو اس کی بھنک ہی نہ پڑے، کیونکہ اس وقت قیدیوں کے فدیے کے معاملات چل رہے ہیں، لین دین چل رہے ہیں، مکے سے لوگ مدینے میں آ جا رہے ہیں، قریشی رشتہ دار عزیز و اقارب ان کی مدینہ منورہ کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اس چیز سے وہاں کسی کو کسی بات کے بارے میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ تو اسی انداز میں عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کیا اور اس کو زہر میں بجھانے کا حکم دیا کہ اس کے اوپر زہر لگائی جائے، زہر ڈالی جائے۔ پھر اس نے اپنی سواری کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا، اپنی اونٹنی کو طلب کیا، مکمل طور پر تیاری کر کے وہ سب چیزیں ان کے سامنے لائی گئی، ان کو اپنی پشت پر سوار کیا اور اپنے دل میں بغض لیے، دشمنی اور عداوت لیے، شر اور فساد لیے، ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ مدینے کی سمت چل پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ عمیر مدینے کے اندر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا۔ وہ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور خود اس سے نیچے اتر آئے۔ اس وقت آئین ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے ان قریشیوں کو، ان رشتہ داروں کو، ان عزیز و اقارب کو، ان بڑے بڑے سرداروں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تمام قسم کے معاملات وہاں بات چیت ہو رہی تھی۔ مسلمانوں میں سے مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے کارناموں کو یاد اور تازہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں، اس پر وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے نوازا، دشمنوں کو ذلت امیز شکست دی۔ اور اسی انداز میں حضرت عمر ابن خطاب کی اچانک توجہ بدلی تو سامنے ان کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی، جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب یہ منظر دیکھا گھبرا اٹھے اور کہتے ہوئے دوڑے کہ یہ کتا، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یہ مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا کرتا تھا، جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ فوراً جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو جا کر اطلاع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آپ گھیرے میں کھڑے ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو، آپ کو گھیرے میں لے لو اور ہوشیار رہو، کہیں یہ خبیث، یہ مکار، یہ کتا کہیں دھوکہ نہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ آئے۔ اللہ کا یہ دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار سے مسلح ہو کر جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ یہ آیا ہے، یہ اس میں کامیاب نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام فوراً ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ، یہ قول آپ کو سناتے ہیں کہ اسی انداز میں یہ دشمن آیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی آپ کی حفاظت کے لیے وہاں چاق و چوبند دستے کی طرح کھڑے ہو گئے۔